چلتے ہیں صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر صاحب کی طرف اور ان سے دریافت کرتے ہیں. انہوں نے ماشاءاللہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے گزشتہ روز ایک محاذ بھی تشکیل دیا ہے جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام موجود ہیں، اور کل اطلاعات کے مطابق آپ ملک گیر مظاہروں کا اہتمام بھی کر رہے ہیں. کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیا واقعی ضرورت تھی یا خاموش بھی رہتے تو کام چل جاتا؟ صاحبزادہ صاحب سے پوچھتے ہیں. جی صاحبزادہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو عامر صاحب آپ کو زیارت حرمین شریفین کی بہت بہت مبارکباد. شکریہ. اور یہ ایک اہم پروگرام آپ نے کیا، اس پر بھی مبارک. اصل میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، عظمت اور حرمت یہ ایمان کی بنیاد ہے. بے شک. اور قرآن پاک میں جتنے احکامات دیے گئے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اگر آپ غور کریں تو جتنی اہمیت اس حکم کو دی گئی، کسی حکم کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی حضور کی تعظیم اور توقیر کے حکم کو. اور وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ میرے محبوب کی تعظیم کرو، میرے محبوب کی توقیر کرو، اور اس کے اندر کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. اور اگر کوئی شخص حضور کی تعظیم اور توقیر کے اندر ذرہ برابر کی کوئی کوتاہی کرتا ہے تو سزا بھی اتنی سخت رکھی گئی ہے، یعنی اتنی سی سزا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. آپ اندازہ کیجئے، اعمال ہی تباہ اور پتہ بھی نہیں چلے گا. اتنی معمولی سی سزا کہ اگر تم نے میرے محبوب کی آواز سے اونچی آواز کر دی تو سزا یہ ہے کہ جب تک جتنا تم نے نیکی کی ہیں وہ ساری نیکیاں تمہاری برابر اور پتہ بھی نہیں چلے گا. اور یہ پتہ یہ کتنی خطرناک بات ہے، آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا آپ کی نیکیاں برباد. اس لیے کہ اگر تمہیں پتہ چل جاتا تم اس کی اصلاح کر تلافی کر لیتے، میں بتا بھی نہیں کہا تاکہ تمہیں آخرت کے اندر بھگتنا پڑے. اور یہ اچھا یہ سزا کیوں دی گئی؟ انتہبط اعمالکم، آپ اس پہ غور فرمائیں کہ یہ سزا صرف کفر کی ہوتی ہے. یعنی انسان اگر مرتد ہو جائے، وَمَن يَرْتَدِّ عَنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ أُولَٰئِكَ حَبِطَ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص مرتد ہو جائے اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. اب یہی سزا اللہ دیتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی گستاخی پر، کہ آواز سے بھی اونچی آواز ہو جائے تو تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے. تو پتہ چلا کہ حضور کی گستاخی پر ایمان سے آدمی نکل جاتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے. اور مرتد کی جو اسلامی سزا ہے قرآن میں حدیث میں وہ تمام لاگو ہوں گے اس کے اوپر. ایک تو یہ بات پتہ چلی واضح طور پر. اور اب یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ صاحب یہ کیا نام ہے، یہ قرآن میں سزا نہیں ہے. اس کا بھی جواب آ گیا اس کے اندر کہ قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے. یعنی کیا مطلب؟ اس سے واضح بتا دیا کہ تم مرتد ہو جاؤ گے. قرآن میں تو کتے کا گوشت بھی حرام نہیں ہے، تو ان سے کہ کل پائے بنوائے نا. نہیں مطلب یہ کہ صحیح فرمایا، حدیث کو چھوڑ کر قرآن کیا سمجھیں گے یہ؟ اور قرآن کیا ہے صاحبزادہ صاحب؟ قرآن بھی تو حدیث ہے. بالکل صحیح فرمایا. رسول نے بتایا قرآن تو قرآن ہے نا. ان کے گھر میں صبح کیا کوئی ڈال کے گیا تھا قرآن؟ حضرت جبرائیل معاذ اللہ ہاکر تھے، صبح اخبار کے ساتھ قرآن ڈال گئے تھے. اسی لیے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا نا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. میرے محبوب کی اطاعت کو مجھ سے علیحدہ مت سمجھنا، جس نے ان کی اطاعت کر لی اس نے میری اطاعت کر لی. اور اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ہمارا محبوب جو بات کرتا ہے وہ ہماری وحی ہوتی ہے. لہٰذا یہ مت اس میں تفریق کرنا کہ نہیں یہ تو قرآن نہیں مانیں گے اور حدیث کو نہیں مانیں گے، قرآن کو مان لیں گے. اللہ فرماتا ہے خواہش نفس سے کچھ نہیں کرتے. وہ جو الفاظ نکلتے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ ہماری طرف سے ہیں، اس کو بھی مانو. شاہ صاحب لائن پر ان سے پہلے گفتگو کریں. ہمارے ساتھ ناظرین اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جماعت اہل سنت پاکستان کے مرکزی رہنما سربراہ علامہ سید شاہ تراب الحق قادری صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. مزاج گرامی بخیر؟ اللہ دعائیں آپ کی، آپ سنائیے خیریت؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں. بس آپ سے رائے جاننا چاہ رہے تھے قانون توہین رسالت پر بھی، اور جو گستاخ رسول ہے اس کی سزا شریعت نے کیا متعین کی علامہ صاحب؟ جی دیکھیے یہ ہر دور میں اصل میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور سے آج تک دنیا میں کئی بیر روی کے دور آئے. بادشاہوں نے کئی بیر روی اختیار کی، لیکن ہمیشہ گستاخ رسول کی سزائیں موجود ہوگی اور اس سے کم کوئی سزا نہیں.